اس کے بعد انہوں نے ٹنڈرا کے میدانوں میں مقیم وحشی مکریت قبیلے کا رخ کیا جو تموچن کی بیوی بورتائی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ منتاش اور تموچن اپنے عساکر کے ساتھ رات کے وقت سفر کرتے اور دن کے وقت ادھر ادھر کوہستانی غاروں اور گھاٹیوں کے اندر چھپ رہتے۔ انہوں نے اپنے عساکر کی ٹولیاں ایسی بنا رکھی تھیں کہ لگتا تھا وہ کوئی تجارتی کارواں ہے۔ وہ ایک چاندنی رات تھی جب منتاش اور تموچن اپنے لشکر کے ساتھ مکریت قبیلے کے خیمے کے پاس پہنچے۔ آسمان صاف تھا، چاند اور ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ منتاش اور تموچن نے جس جگہ اپنے عساکر کو روکا تھا اب اس سے آگے دور دور تک مکریتوں کے یورت پھیلے ہوئے تھے۔ یخبستہ تیز ہوائیں چٹانوں سے ٹکرا کر شور مچاتی ہوئی ماحول کو پراسرار اور ہولناک بنا رہی تھی۔ منتاش نے تموچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تموچن میرے بھائی، تم منگولوں کے ساتھ مشرق اور جنوبی سمتوں سے حملہ آور ہونا، میں اپنے ترکوں کے ساتھ مغرب اور جنوبی اطراف سے حملہ آور ہوں گا۔ اس طرح جنوبی سمت میں ہم دونوں کے لشکروں کا ایک دوسرے سے تعلق رہے گا اور ضرورت کے وقت اس سمت سے پیغام رسانی کا کام بھی لیا جا سکے گا۔ تموچن نے منتاش کی اس تجویز کو سراہا۔ اس کے بعد تموچن منگولوں کو لے کر مشرق کی اور منتاش ترکوں کے ساتھ مغرب کی طرف چلا گیا۔ تموچن کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے قصار تھا اور منتاش کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے ملکوتی تھا، جبکہ تموجو کو مسکن کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر منتاش ترکوں کے ساتھ مکریتوں پر جنوب مغرب سے اور تموچن منگولوں کے ساتھ جنوب مشرق سے حملہ آور ہوا۔ مکریتوں کے بھاگنے کے لیے شمالی سمت خالی چھوڑی گئی تھی۔ جنوب مغرب کی طرف سے منتاش کرایت ترکوں کے ساتھ باغی خواہشوں، وحشی جذبوں، بنجر باتوں اور کڑوے بولوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ایک طوفانی شعلے اور کسی خانہ بدوش شکاری کی طرح مکریتوں کے خیموں میں گھس گیا۔ اپنے باد و راد کے بڑے طوفان جیسے حملوں میں اس نے مکریتوں کے اندر شبہات کے سایوں، نا امیدی کے سورج اور بدبختیوں کی شام کی طرح پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا وجدان مکریتوں کے ابصار اور حواس پر غالب آ رہا تھا اور اس کے ساتھی ترک اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے والے جذبوں کے ساتھ اپنے سامنے آنے والے مکریتوں کی خواہشوں کے سارے رنگ کچے اور ان کی کامیابیوں کے سارے حروف کو جھوٹا کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف تموچن بھی منگولوں کے ساتھ درگاہوں کی شام جیسی کاٹتی خاموشی، اشکوں کے ریلے اور آہو کرب کے طوفان کی طرح مکریتوں کے یورتوں میں گھس گیا تھا۔ تموچن کے ہاتھ میں جلتی مشل تھی، وہ مکریتوں کے خیموں کو آگ لگاتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پکارتا بھی جا رہا تھا، بورتائی، بورتائی تم کہاں ہو؟ اس دو طرفہ حملے سے مکریتوں کی حالت وحشت میں لپٹی صبح، نحوست میں ڈوبی شام اور ڈستی ویرانیوں جیسی ہو گئی تھی۔ منتاش اور تموچن بھوکی زہریلی تاریکیوں، جسم جلاتے شعلوں اور بے مرہم زخموں کی ٹیس بن کر مکریتوں کے اندر آگے بڑھتے رہے۔ مکریتوں کی حالت ان دونوں نے مل کر عبرت خیز کر دی تھی۔ ان کی خاک و خون میں لتھڑی بے گورو کفن لاشیں جگہ جگہ بکھری پڑی تھیں۔ مکریت زیادہ دیر تک عذاب کے ان ہیولوں اور تباہی کے اس منجدھار کو برداشت نہ کر سکے اور شمال کی طرف بھاگ نکلے۔ مکریتوں کے درہم برہم خیموں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے تموچن اپنی بیوی بورتائی کو پکارتا جا رہا تھا کہ ایک طرف سے بورتائی بھاگتی ہوئی آئی اور تموچن کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی مشل کی روشنی میں تموچن نے دیکھا کہ بورتائی اپنی گود میں ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے ہوئے تھی۔ بچے کو دیکھ کر تموچن دنگ سا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ملول اور پریشان سے جذبے بکھر گئے۔ اس موقع پر بورتائی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے غمگین سی آواز میں کہا، میں نہیں جانتی یہ میرا بچہ تم سے ہے یا اس سے جو مجھے یہاں اٹھا لایا تھا اور ایک بیوی کی طرح اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ بہرحال یہ میرا بچہ ہے اور مجھے عزیز ہے۔ اس موقع پر تموچن نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے چہرے سے ملول و پریشان جذبے جاتے رہے اور بورتائی کا ہاتھ پیار سے اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے کہا، بورتائی تو میری بیوی ہے، یہ بچہ اگر تیرا ہے تو میرا بھی بیٹا ہے۔ بورتائی خوش ہو گئی۔ تموچن نے سہارا دے کر دونوں ماں بیٹے کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ پھر وہ چلا چلا کر منگولوں اور ترکوں سے کہنے لگا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئی ہے، مجھے میری بورتائی مل گئی ہے۔ منگول اس کے ارد گرد جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک طرف سے منتاش اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ تموچن نے اس کی طرف اشارہ کر کے بورتائی سے کہا، یہ منتاش ہے، میرا بڑا بھائی۔
اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حاصل نہ کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تموچن نے بورتائی کو منتاش کے حالات تیزی اور اختصار کے ساتھ سنا ڈالے۔ بورتائی نے بڑی ممنونیت سے منتاش کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مکریتوں کے پڑاؤ سے ہر کام کی چیز جانوروں پر لا دی اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ تموچن کی یہ مہم نپٹانے کے بعد منتاش پھر اپنی بیوی اور بیٹی کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں بورتائی منتاش کے بیٹے یسوتائی کے ساتھ اپنے بیٹے جوجی جیسا ہی حسن سلوک روا رکھنے لگا۔ اس کے علاوہ تموجو بھی یسوتائی کا بڑا خیال رکھتا تھا اور بولائی تو ہر وقت یسوتائی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ کئی ماہ تک اپنی بیوی اور بیٹی کی تلاشیں ناکام کرنے کے بعد منتاش ایک روز جب منگولوں کے مسکن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ منگول اپنے خیمے اور یورت اکھاڑ کر چھکڑوں میں لاد رہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ ایک جستجو اور پریشانی کی حالت میں جب اس جگہ آیا جہاں تموچن کا یورت ہوا کرتا تھا تو اس نے دیکھا کہ تموچن کا سامان بھی چھکڑے میں لادا جا چکا تھا اور وہاں بورتائی کے پاس اس کا بیٹا یسوتائی کھڑا تھا اور بورتائی نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ان کے قریب آ کر جب منتاش گھوڑے سے اترا تو یسوتائی اپنا ہاتھ بورتائی سے چھڑا کر منتاش کی طرف بھاگا اور اس سے لپٹ گیا۔ منتاش ابھی یسوتائی کو پیار ہی کر رہا تھا کہ بولائی، تموجو، قصار اور ملکوتی آگے بڑھے اور اسے گلے لگا کر ملے۔ اتنی دیر میں ایک چھکڑے کی اوٹ سے تموچن نمودار ہوا۔ تیزی سے وہ آگے بڑھ کر منتاش کو گلے لگانے کے بعد کہنے لگا، منتاش میرے بھائی، تم اس وقت پر آئے ہو کہ جب ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں 2 اہم فیصلے میں نے کیے ہیں۔ ایک تو میں نے اپنے سارے بھائیوں کی شادیاں کرا دی ہیں اور دوسرے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ضرورت کے وقت ہم عارضی طور پر بہتر چراگاہوں کی تلاش میں نکلا کریں گے۔ گو یہ مسکن ہمارا دائمی ہے، پر وقتی طور پر ہم اچھی چراگاہیں تلاش کر لیا کریں گے۔ ان دنوں ہمارے اس علاقے میں گرمی کچھ زیادہ پڑی ہے، لہٰذا گھاس زیادہ تر جھلس اور سوکھ کر رہ گئی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شمالی جانب سرما کی چراگاہوں کی طرف سفر کریں گے تاکہ ہمارے جانوروں کو پیٹ بھر کر غذا ملے اور وہ توانا رہیں۔ اب میرے پاس 13,000 مسلح جنگجو ہو گئے ہیں اور میں بہتر طور پر منگولوں کی ہر صورت میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ منتاش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے ان خیالات کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں۔ بوقت ضرورت بہتر چراگاہوں کی تلاش میں ضرور نکلنا چاہیے۔ تموجو آگے بڑھا اور اس نے منتاش کے گھوڑے کو ایک چھکڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ جب سارا سامان ایسے چھکڑوں کے اندر لاد دیا گیا جن کے اندر خیمے نصب تھے، جن چھکڑوں کو منگول قبط کہتے ہیں، تو عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو بھی ان کے اندر بٹھا دیا گیا اور یوں منگول وہاں سے شمال کی طرف کوچ کر گئے۔ اپنے کھڑکھڑاتے چھکڑوں کے ساتھ منگول شمال کی طرف سفر کر رہے تھے کہ تموچن کے ایک جاسوس نے یہ خبر دی کہ تائجوت قبیلے کا سردار ترغاتائی 30,000 کے لشکر کے ساتھ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دراصل ترغاتائی اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا اور وہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اور اس سے اچھا کوئی اور موقع اسے نہ مل سکتا تھا کہ جب منگول گرما سے سرما کی چراگاہوں کی طرف سفر کر رہے ہوں تو ترغاتائی ان پر حملہ آور ہو کر ان سے بدترین تقدیر جیسا سلوک کر کے ان پر اپنی برتری اور فوقیت ثابت کر دے۔ اس موقع پر تموچن نے منتاش کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے بھائی، یہ میری خوش بختی ہے کہ مصیبت کے اس موقع پر تم میرے ساتھ ہو۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترغاتائی 30,000 کا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس صرف 13,000 جنگجو ہیں۔ یہ جنگ ہمارے اور ترغاتائی کے درمیان یقیناً فیصلہ کن ہوگی۔ اپنے گھوڑے پر سوار منتاش چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا۔ اس کے پیچھے بیٹھا اس کا بیٹا یسوتائی اور اس کے اطراف میں کھڑے تموچین، ملکوتی، تموجو، قصار اور بولائی غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر منتاش نے کہا، اے تموچن، ہمارے سامنے اس وقت 3 راستے ہیں۔ اول یہ کہ ہم اس وقت اس متوقع جنگ سے پہلو تہی کرتے ہوئے فرار ہو جائیں۔ ایسی صورت میں دشمن ہمارا تعاقب کرے گا اور ہمیں اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دوم یہ کہ ہم آگے بڑھ کر ترغاتائی کے لشکر کا مقابلہ کریں، لیکن یہ صورت بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ اس حالت میں ترغاتائی ہمیں گھیر لے گا۔
क्योंकि उसके लश्कर की तादाद ज्यादा है और इस तरह वो हमें घेर कर काट डालेगा और जो बाकी बचेंगे उनको मुंतशिर करके रख देगा। तीसरी सूरत यह है कि जहां इस वक्त हम खड़े हैं इसी वादी के अंदर हम ताइजोतों से टकराएं और ये तीसरी सूरत ही हमारे लिए बेहतर और सूदमंद होगी और इसी पर अमल करके हम ताइजोतों को शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बेहतरीन जंगी महारत और अस्करी तजर्बे का मुजाहिरा करना होगा, वरना ताइजोत इस वादी में भी हमें घेर कर खत्म कर देंगे। तमुचिन ने पुरुम्मीद निगाहों से मंताश की तरफ देखा और कहा, मेरी खाना बदोश जिंदगी के अंदर ये पहला नाजुक और इंतहाई हौलनाक लम्हा आ रहा है कि मेरे कबीले के नीस्तो नाबूद होने का खदशा उठ खड़ा हुआ है। पर ए मेरे अजीज भाई, इन वादियों के अंदर तो ताइजोतों से किसी तरह से निमटा जा सकता है। मंताश ने तंबीह करने के अंदाज में कहा, देखो तमोचिन, वक्त कम है और हमने बहुत कुछ करना है। हमला आवरों की तादाद 30,000 है और हमारे पास कुल 13,000 जंगजू। देखो, हम इस वादी के अंदर ही दुश्मन का मुकाबला करेंगे। जहां इस वक्त हम खड़े हैं हम यहां से दाएं तरफ हट जाएंगे ताकि वो सामने वाला बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला जंग के दौरान हमारी पुश्त पर रहे। इस कोहिस्तानी सिलसिले को अबूर करना मुश्किल है, लिहाजा अपनी पुश्त की तरफ से हमें कोई खतरा ना होगा। इस तरह हमारी पुश्त तो महफूज हो गई। अब अपने लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं की तरफ आओ। जिस कदर हमारे पास छकड़े हैं इन्हें मुस्ततील शक्ल में अपने लश्कर के दाएं और बाएं खड़ा कर दिया जाएगा। अपना सारा सामान छक्कड़ों से बनी इस मुस्ततील के अंदर रख दिया जाएगा और ये सामान वहां महफूज रहेगा। सारे मंगोल बूढ़ों, बच्चों और औरतों को इन छक्कड़ों के अंदर बिठा दिया जाएगा और इनके पास तीरों के ढेर लगा दिए जाएंगे। जब ताइजोत हम पर हमलावर होंगे तो हमारी पुश्त पर बुलंद और नाकाबिले अबूर पहाड़ होगा और जब वो दाएं और बाएं से हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो हमारे बूढ़े, बच्चे और औरतें उन पर तीरों की बारिश कर देंगे। ये लोग अपने छक्कड़ों में महफूज होंगे क्योंकि दुश्मन का कोई तीर इन तक नहीं पहुंचेगा कि ये अपने छक्कड़ों की आड़ में होंगे, जबकि इनके तीर दुश्मन का जिगर छलनी करके रख देंगे। तमोचन के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के जज्बे बिखर गए। अपने घोड़े को उसने आगे बढ़ाया, फिर मंताश की तरफ झुककर उसने उसकी पेशानी चूम ली और कहा, ऐ मेरे भाई, ताइजोतों से इस वादी के अंदर मुकाबला करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। मंताश ने मुस्कुराते हुए कहा, तमोचन, मेरी बात अभी जारी है, मैंने सिलसिला कलाम खत्म नहीं किया। ये सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद मैं 5,000 मंगोलों को लेकर कोहिस्तानों के अंदर छुप कर बैठ जाऊंगा और जब जंग अपने जोरों पर होगी उस वक्त मैं दुश्मन की पुश्त से उस पर हमला कर दूंगा। जिस वक्त मैं हमलावर हूं और तुम और तुम्हारे साथी खुशी में जोर जोर से चिल्ला कर कहना कि हमारी कुमक आ गई है, कि हमारी कुमक आ गई है, इसका ताइजोतों पर बुरा असर होगा और हम लम्हों के अंदर उनकी सारी सफ़ों की तंजीम बिगाड़ कर रख देंगे। तमोचिन खुशी में चिल्ला पड़ा, मेरे भाई, तुम्हारी ये तजवीज़ भी बेमिसल है। इस तरह हम ताइजोतों के पांव तले से जमीन निकाल कर रख देंगे। इसके बाद दोनों हरकत में आए। अपने लश्कर को वो उस बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले के पास ले गए। वहां लश्कर को तरतीब देने के बाद उनके दाएं बाएं मुस्ततील शक्ल में छकड़े खड़े कर दिए गए और इस मुस्ततील के अंदर अपना सारा सामान महफूज करके बूढ़ों, बच्चों और औरतों को छकड़ों के अंदर घात में बिठा दिया गया और उनके पास तीरों के ढेर लगा दिए गए। फिर मंताश 5,000 मंगोलों को लेकर कोहिस्तानों के अंदर रूपोश हो गया। ताइजोतों का सरदार तरगताई जब अपने 30,000 के लश्कर को लेकर उस वादी में दाखिल हुआ तो ये इंकिशाफ उसके लिए बाइसे इत्मीनान था कि उसके मुकाबले में सिर्फ 8-10 हजार मंगोल तमोचन की कमानदारी में हैं। हालात का जायजा लेते हुए उसने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से को मंगोलों के दाएं पहलू पर, दूसरे हिस्से को बाएं पहलू पर हमलावर होने का हुक्म दिया और तीसरे हिस्से को वो खुद आगे लेकर आगे बढ़ा ताकि सामने की तरफ से मंगोलों पर तूफानी हमला करके उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन इस 3 तरफा हमले के नताइज तरगताई की उम्मीदों और इरादों के कहीं खिलाफ साबित हुए। उसके लश्कर के 2 हिस्से जब तमूचन के लश्कर के दाएं बाएं पहलू पर हमलावर होने को आगे बढ़े तो छक्कड़ों के अंदर घात में बैठे मंगोल बूढ़ों, बच्चों और औरतों ने उन पर ऐसी तेज और मूसलाधार तीरों की बारिश की कि आगे बढ़ते ताइजोतों को उन्होंने जख्म जख्म करके रख दिया। इस तेज और मुसलसल तीरंदाजी के सामने ताइजोतों ने अपने आप को यूं महसूस किया जैसे बैक वक्त कई तूफान और आंधियां उठ खड़े हुए हों और उन्होंने ताइजोतों को रेत के घरौंदों की मानिंद उड़ाना शुरू कर दिया हो। बूढ़ों, बच्चों और औरतों की इस हौलनाक तीरंदाजी ने ताइजोतों के रगो रेशे में खून से तर खौफ व दहशत भरकर रख दी।
ترغتائی نے جب یہ دیکھا کہ دائیں بائیں سے بڑھنے والے اس کے لشکریوں کو منگولوں نے وقت کی بدترین شکنوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے تو اس نے فوراً اپنے لشکر کے ان دونوں حصوں کو واپس بلا لیا اور اب وہ اپنے 30,000 کے متحدہ لشکر کے ساتھ منگولوں پر سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوا۔ اب تائجوتوں نے منگولوں پر اس ارادے اور جذبے سے زوردار حملے شروع کر دیے کہ منگولوں پر جلد قابو پا کر ان کا قصہ تمام کر دیں۔ جنگ جس وقت اپنے عروج اور شباب پر تھی اور منگول 30,000 تائجوتوں کے سامنے اپنی بدترین حالت میں تھے کہ اچانک کوہستانوں کے اندر سے مشیت ایزدی اور قضائے الہی بن کر منتاش نمودار ہوا اور ترغتائی کے لشکر پر پشت کی طرف سے اس نے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر منگول لشکری زور زور سے پکارنے لگے، ہماری کمک آ گئی، ہماری کمک آ گئی۔ منگولوں کے اس شور اور زوردار آوازوں سے یوں لگتا تھا جیسے زمین ہل جائے گی اور کوہسار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ منتاش نے تائجوتوں پر پشت سے حملہ آور ہو کر ایک طوفان اور شکستگی و بربادی کھڑی کر دی تھی۔ وہ ماہی گیروں کے ترسول کی طرح تائجوتوں کے اندر گھستا چلا گیا اور سیلابی ریلے کے شور کی طرح وہ لہجہ بلہجہ بے انت طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اپنی موت کی اترائی جیسے حملوں سے اس نے تائجوتوں پر ماندگی و کسل، خرابی و ویرانی اور شکستی و بربادی طاری کرنی شروع کر دی تھی۔ تموچن پر اب تائجوتوں کا زور کم ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے بھی آگے بڑھتے ہوئے زوردار حملے شروع کر دیے۔ اس وادی کے اندر منتاش اور تموچن نے مل کر تائجوتوں کی حالت اعمال نامہ گنہگار جیسی ہولناک کر کے رکھ دی تھی۔ تائجوتوں کی جوش مارتی دیگ کو انہوں نے ٹھنڈا کر دیا تھا اور اب ان کے دل پر اجاڑ غاروں کی ویرانی، غم دہر کی شکستگی اور دل خراش مناظر کی تباہ کاری ہونے لگی تھی۔ لمحہ بلمحہ تموچن اور منتاش ساحر و جذاب بن کر پھیلتے رہے اور ان کے سامنے تائجوت حوصلوں کی کمی اور ہمت کے قحط کا شکار ہو کر اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر سمٹتے رہے۔ اس حالت میں ایک طرح سے تائجوتوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ تائجوت اب تیزی سے فنا پذیری کی طرف بڑھنے لگے تھے اور ان کی نبضیں بند ہونے لگی تھیں۔ آخری کوشش کے طور پر ترغتائی نے اپنے دائیں اور بائیں پہلو کی طرف کچھ تازہ سپاہی اپنے آگے اور پشت کی طرف بڑھائے۔ یہ لوگ لوہے کی وزنی کانٹے دار اور آہنی منقش خود جن پر گھوڑے کے بالوں کے ترے لگے ہوئے تھے ان سے آراستہ تھے۔ ان کے گھوڑے بھی ساز پوش تھے۔ ان کی گردنوں، سینوں اور ٹانگوں پر چمڑا منڈا ہوا تھا اور یہ لشکری چھوٹی چھوٹی گول گول ڈھالیں اور نیزے لیے ہوئے تھے۔ ان نیزوں کی انی سے ذرا نیچے گھوڑے کے بالوں کے گپھے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں منتاش اور تموچن کے سپاہی دباغت کیا ہوا چمڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تلوار اور ڈھال کے علاوہ برچیوں اور کمانوں سے بھی مسلح تھے۔ ترغتائی کے یہ تازہ دم لشکری اپنے لشکر کے آگے اور پیچھے تموچن اور منتاش کی طرف بڑھے تو ان دونوں کے زور کا مقابلہ یہ تازہ دم لشکری بھی نہ کر سکے اور پسپا ہو کر لشکر کے درمیانی حصے کی طرف بھاگے۔ اب میدان جنگ کے اندر تائجوتوں کی بے بسی پوری طرح واضح ہو گئی تھی، لہٰذا دو طرفہ تیز حملوں سے منتاش اور تموچن نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ منگول اپنے نوکدار دموں والے جھنڈے بلند کرتے ہوئے تائجوتوں کو تہہ تیغ کرنے لگے۔ اس ہولناک جنگ میں تائجوتوں کا صفایا کر دیا گیا۔ ان کا سردار ترغتائی بھی مارا گیا۔ تائجوتوں کے 70 سردار اس ہولناک جنگ میں اسیر ہو کر جب تموچن کے سامنے آئے تو تموچن نے اسی وادی کے اندر ان سرداروں کو بڑی بڑی کڑاہیوں میں زندہ ابلوا دیا۔ اس طرح تائجوتوں پر مکمل فتح پانے کے بعد منگول پھر منتاش اور تموچن کی سرکردگی میں سرمائی چراگاہوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وقت گزرتا رہا۔ منگولوں کے اندر رہتے رہتے منتاش اپنی بیوی اور بچی کو تلاش کرتا رہا لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران منتاش کا بیٹا یسوتائی جوان ہو گیا اور جوان بھی وہ خوب ہوا تھا۔ اس کا بدن کوہستانوں جیسا مضبوط اور بازو فولادی تھے۔ اس کی طاقت بھوکی، زہریلی تاریکیوں، عذاب رتوں اور تموج اجل جیسی تھی۔ اس کی جوان عقابی نگاہوں میں بنجر حروف کو گویائی اور دکھ کی گرم ہواؤں کو ٹال دینے والی گرمی تھی۔ منگولوں نے اسے تیغ زنی اور دیگر جنگی فنون کی تربیت دے کر آگ کا سمندر، اجالوں کا سرور، بصارتوں کا نکھار اور آتش صحرا بنا دیا تھا۔ مجموعی طور پر وقت کے ظالم دھاروں کے اندر یسوتائی بڑا ہو کر جوانی اور قوت کا سیلاب بن گیا تھا۔ دوسری طرف میولی کا بیٹا مقولی بھی یسوتائی جیسا جوان اور توانا ثابت ہوا تھا۔
जिस जगह कभी मंगोलों के खेमे नस्ब हुआ करते थे वहां अब पत्थरों से बनाई गई इमारतों का एक शहर आबाद हो गया था और मंगोलों ने इसी शहर का नाम कराकोरम रखा था।